الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے بعض ایسا پھول کھلایا ہے کہ جس کی خوشبو دور دور تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے کچھ مخصوص بندے ایسے بنائے ہیں جن کو زمین کے کھوٹے کہا جاتا ہے، کہ جن سے زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے۔ مکان کی بنیادیں نہ ہوں تو مکان قائم نہیں ہو سکتا، خیمے کے پائے اور کھوٹے نہ ہوں تو خیمہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ زمین و آسمان کے کھوٹے اللہ رب العزت نے اپنے عاشق اور اپنے دیوانے بنائے، جن سے زمین اور آسمان قائم ہیں۔ جس روز یہ کھوٹے نہ ہوں گے، یہ زمین و آسمان نہ ہوں گے، جس روز اللہ کے چاہنے والے نہ ہوں گے، اللہ کے نام لیوا نہ ہوں گے، چاند اور سورج نہ ہوں گے۔ میرے عزیزو، انہی میں سے اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندے ایسے بھی بنائے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسموں کو واپس نہیں کرتا، اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پتھر کی لکیریں بن جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ انہی میں میرے عزیزوں کچھ اللہ کے مخصوص بندے اور ہوتے ہیں جن کو صاحب تصرف کہا گیا ہے، وہ بڑے کاملین ہوتے ہیں۔ اس ہفتے میں مجھ سے ایک مفتی صاحب نے پوچھا کہ حضرت، میں نے ایک کتاب کے اندر یہ پڑھا ہے کہ مرشد کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ یہ ہیں کچھ یہ ہیں۔ یہ تو میری سمجھ میں آ گئی، مگر ایک علامت یہ بتلائی کہ مارنے اور جلانے والا، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب، مارنے اور جلانے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندے ایسے مخصوص بنائے ہیں جو اہل تصرف ہیں۔ جس طریقے سے ایک فرم ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک کارخانہ ہے، اس کے اندر کوئی امانت دار، دیانتدار کام کرنے والا ہو اور مالک کو اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہو جائے تو اپنے اس ملازم کو، اس منشی کو چابی دے دیتا ہے اور کبھی پیسہ بھی دے دیتا ہے کہ تم جس طریقے سے چاہو اس پیسے کو خرچ کر لینا، یہ چابی تمہارے پاس ہے، تم جس کو چاہو دے دینا اور تم جس ملازم کو چاہو رکھ لینا، جس کو چاہو نکال دینا۔ یہ تمہیں معلوم ہے، اندر کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کچھ اپنے مخصوص بندے ایسے بنائے ہیں کہ جو اہل تصرف کہلاتے ہیں، ان کو صاحب تصرف بنایا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، مگر وحدہ لا شریک کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جو اجازت عطا فرمائی ہے وہ اسی کے تحت کرتے ہیں۔ منصور حلاج علیہ الرحمہ اللہ کے عاشق اور دیوانے، وہ دنیا کے پتھروں سے ہلاک نہیں ہوئے، وہ دنیا کی تلواروں سے قتل نہیں ہوئے، وہ تو اللہ کے عشق کی تلوار سے شہید ہوئے۔ ظاہر میں لوگوں نے ان کے پتھر مارے، ظاہر میں دنیا کے ہتھیار سے ان کی گردن اتاری گئی، مگر حقیقتاً اللہ رب العزت کے عشق کی تلوار نے ان کی گردن اتاری۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی، سب کچھ ہو گیا، تو ان کی روح کی حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی روح سے ملاقات ہوئی، تو حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے کہا، اے منصور، اگر تو اس دار پر مجھ کو پکار لیتا تو میں تجھ کو اس دار سے ہٹا لیتا۔ حضرت منصور حلاج علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس دار پر چڑھنا تو اللہ کا ایک حکم تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہاں تک کی بھی اجازت تھی۔ حضرت کے الفاظ پر غور کریں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہاں تک کی بھی طاقت تھی، بلکہ یوں فرمایا کہ مجھے وہاں تک کی بھی اجازت تھی۔
علامہ اقبال کا شعر یہاں پر سچا ہوتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو محکم یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت امام ربانی مجدد ثانی علیہ الرحمہ کون ان کو نہیں مانتا ہے؟ سبھی ان کو مانتے، سبھی کا ان کے اوپر اتفاق۔ ان کا ایک مرید جنگل میں تھا، اچانک شیر نے گھیر لیا، بہت کچھ کیا، پڑھا پڑھایا، مگر بچنے کی کوئی شکل نہ نکل پائی۔ اچانک دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ مجدد صاحب میری مدد کیجیے۔ کہتے ہیں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا لے کر آتے ہیں اور اس شیر کو بھگا دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نہ وہ شیر ہے نہ مجدد صاحب۔ ایسے حالات اللہ کے جو عاشقین ہیں، عارفین ہیں، کاملین ہیں، ان کے متعلق بہت آتے ہیں۔ 2-3 طریقے سے میں نے مفتی صاحب کو سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بیٹا جب امانت والا ہوتا ہے تو باپ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا منشی کو، مینیجر کو، ملازم کو، جس کو چاہو اپنے اختیار سے رکھو۔ اس طریقے سے وحدہ لا شریک کی نظروں میں جو مقبول ہو جاتے ہیں اور سچے اتر جاتے ہیں، وہ صدیقین کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، وحدہ لا شریک ان کی قسموں کو نہیں توڑتا ہے، ان کی باتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر وہ اللہ کہتا ہے میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں۔ زبان سے مراد کیا ہے؟ جو تم بولو گے سچ بولو گے، تمہارا جو بھی قول ہوگا وہ سچا ہوگا۔ میں تمہاری نظر بن جاتا ہوں، اب جو تم دیکھو گے ٹھیک ہی دیکھو گے، غلط نہ دیکھو گے۔ میں تمہارا پیر بن جاتا ہوں، یہ نہیں کہ پیر اللہ بن گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب یہ پیر اٹھے گا تو اللہ ہی کی رضا کے لیے اٹھے گا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے۔ محلے کا ایک شخص ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پانی کی موجیں تیزی سے آ رہی ہیں، گزر رہی ہیں، صرف یہ نظر آ رہا ہے پیر وغیرہ کچھ نہیں بھیگتے۔ کچھ دیر کے بعد ایک مسجد میں پہنچے، وہاں بہت سے اہل اللہ تھے۔ حضرت کے پہنچتے ہی صفیں کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ اس کو حضرت نظر نہیں آئے۔ اس نے دیکھا نہ وہ اس کا گاؤں ہے نہ وہ شہر ہے، بلکہ کوئی اور ہی جگہ ہے۔ اس نے ایک سے پوچھا کہ میں خرقان کا رہنے والا ہوں، وہاں مجھے جانا تھا، راستہ کیسے ملے گا؟ اللہ والا سمجھ گیا، ہاں یہ اللہ کے دوست بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور اللہ اپنا بناتا بھی سمجھداروں کو ہی ہے، نادانوں کو تھوڑے ہی دولت عطا فرما دے گا۔ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا اگر تیز رفتار کا گھوڑا ہو تو اتنے مہینے میں خرقان پہنچے گا۔ اس کی تو آنکھیں کھل گئیں، وہ گھبرایا تو انہوں نے کہا کہ تو آیا کیسے؟ کہنے لگا کہ حضرت کے پیچھے پیچھے آیا۔ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اب طریقہ یہی ہے کہ صبح کو پھر حضرت نماز پڑھانے آئیں گے تو ان کے پیچھے ہی لگ جانا۔ چنانچہ اگلے روز جب تشریف لائے، آتے ہی مصلی پر کھڑے ہو گئے، سنتیں اپنے گھر پڑھ کر آئے تھے۔ نماز کے بعد وہ حضرت کے پیچھے لگ گیا۔ کچھ دور چل کر دیکھتا ہے کہ وہی اپنا گاؤں، وہی چوراہا، وہی شہر آ گیا۔ حضرت نے گاؤں کے چوراہے پر جا کر اس سے کہا کہ چپ چاپ اپنے گھر چلا جا، کسی سے کہنا مت۔ اور ان کے پیر و مرشد باجد بسطامی علیہ الرحمہ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، لگن ہے۔ میں ان کے افعال، اقوال، حالات کی تلاش میں رہتا ہوں کہ کہیں سے مجھے ان کے بارے میں کچھ مل جائے۔ میں نے کتابوں میں جیسے ان کے حالات پڑھے، بزرگوں سے سنے، کسی کے ایسے حالات میرے سامنے نہیں آئے۔ جیسا تعلق ان کا اپنے اللہ سے تھا، ایسا میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ 2-4 لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر یوں ہی ہواؤں میں اڑ جاتے تھے، سمندروں پر یوں ہی بغیر کشتی کے چلے جاتے اور گزر جاتے تھے۔ عصر کی نماز اگر خانہ کعبہ میں پڑھتے تو مغرب کی مسجد نبوی میں پڑھتے تھے اور عشاء کی مسجد اقصی میں پہنچ کر ادا فرما لیتے تھے۔ یہ کیا تھے؟ اہل تصوف تھے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے ہزاروں میل کے راستے چھوٹے کر دیے۔
حضرت ہارونی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ رہتے رہتے جب سونا بن گئے، کندن بن گئے، ان کی نسبت اپنے اللہ سے جڑ گئی، ان کا تعلق اللہ سے ہو گیا، تو ایک روز ہارونی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیٹا اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو۔ جب پڑھ لیا تو فرمایا کہ اپنی یہ دونوں انگلیاں اس طریقے سے ملاؤ اور دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت ایک معمولی سا شگاف، معمولی سا ایک سوراخ نظر آ رہا ہے کہ بیٹا اس میں غور سے دیکھو کیا ہے۔ عرض کیا کہ حضرت اس میں تو 14 طبق نظر آ رہے ہیں، 7 آسمان 7 زمین اس میں موجود ہیں۔ کہا کہ بیٹا تو کامیاب ہو گیا۔ ارے جب ایک فرشتے کی ہتھیلی پر پوری دنیا موجود ہو سکتی ہے تو اللہ کا عاشق اور دیوانہ تو فرشتوں سے آگے ہے، اس کی ہتھیلی پر ساری دنیا کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کی تو انگلیوں کے شگاف میں 14 طبق سما جاتے ہیں۔ یہ تصرف کی بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا عاشق اور دیوانہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کو گھونٹ مار کر بھی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ 7 آسمانوں 7 زمینوں کو گھونٹ مار کر بھی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب حضرات اہل تصرف تھے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ، امام ربانی مجدد ثانی علیہ الرحمہ، شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ، خواجہ عثمان ہارونی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، یہ سب کے سب صاحب تصرف تھے۔ ان کو اللہ تعالی نے کچھ اجازتیں اور بھی دی ہیں، اور ایسے اللہ کے بندے ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں اب بھی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ وہ نادان نہیں ہوتے، وہ بڑے دانا ہوتے ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر زور لگائے کہ تصرف دکھلا دیجیے تو نہیں دکھلا سکتے۔ جس موقع پر اللہ کی اجازت ہوتی ہے اسی موقع پر وہ تصرف کا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی تو بغیر کہے موقع محل کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی منشا اور اجازت کو سمجھتے ہوئے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں، جس سے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو کبھی کبھی ناکاروں، جواریوں، شرابیوں کے کام بن جاتے ہیں۔ ایک اللہ کا دیوانہ چلا ہوا جا رہا ہے، کسی شرابی کو مدہوش دیکھا، ایک نظر اس پر ڈال دی اور اللہ سے اس کے لیے فریاد کر دی، اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ کوئی بدحال ہے، اس کی پریشانی اس کو نظر آ رہی ہے، اس کی طرف توجہ کر دی، اللہ سے مانگ لیا، اس کا کام بن جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس کے مقدر کی دنیا اس تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے، میں نے کمایا ہے، میری جد و جہد ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا اس اللہ والے کی نظر اور اس کے تصرف کی برکت سے ہے۔ میرے عزیزو، اس طرح کے اللہ کے مخصوص بندے ہر دور میں ہوتے ہیں، مگر یاد رکھ لیجیے ان کی بھوک اور پیاس، ان کی طلب اور چاہت اللہ رب العزت ہی کی ذات ہوتی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہوتی، تبھی وہ اس مقام کو پہنچ پاتے ہیں۔ سارے دکھ، ساری تکلیفیں، سارے درد وہ برداشت کر جاتے ہیں، مگر ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ دوسروں کے لیے خزانے کے خزانے لٹا دیں، دوسروں کے لیے دریا کے دریا بہا دیں، اور اپنے لیے ایک قطر اور ایک قطرہ استعمال نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے کو عام انسان بنا کر رکھتے ہیں، عام طریقے سے رہتے ہیں، اپنے کو چھپائے رہتے ہیں، اپنے کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس لیے تم کبھی بھی ادب سے نہ گرو، پتہ نہیں کب کسی اللہ کے دیوانے سے تمہاری ملاقات ہو جائے
اور تم کسی بے ادبی کی وجہ سے محروم ہو جاؤ۔ اس لیے تم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بدگمانی کے شکار ہو جاؤ اور ان چیزوں سے محروم ہو جاؤ، کیونکہ میرے عزیزو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ کی عطایا ہیں، اللہ کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، خود نہیں آتی، خود تو جب ہوتی جب کہ اس کو دیکھا ہوتا، جب اللہ کو دیکھا نہیں تو محبت کیسے ہو؟ اس لیے محبت ڈالی جاتی، جو بدعقیدہ ہے اس کے دل میں ڈال کر کیا کرے؟ جب اس کا دل بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، تو محبت ڈال کر کیا کرے؟ ہاں، اللہ کے دیوانوں کی محبت کا سرما تم اپنی آنکھوں میں لگا لو۔ اگر اللہ کے دیوانوں کا سرما تمہیں آنکھوں میں لگانے کو مل گیا تو تم بھی اہل نظر بن جاؤ، پھر اللہ کے نیک بندوں کو تم پہچاننے لگو گے۔ اللہ کے نیک بندوں کو پہچاننے والی نظر پیدا کرو، اور وہ نظر پیدا جب ہوگی جب تم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہو گے، ان کی صحبتوں میں رہ کر تم وہ نظر پیدا کر سکتے ہو۔ میرا عزیزو، ہر دور کے اندر اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو صاحب دل، صاحب حال اور صاحب تصرف ہوتے ہیں، مگر یہ یاد رکھ لیجئے وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کی مرضی سے کرتے ہیں، اور اللہ اسی کو عطا بھی کرتا ہے جس کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ وہی کرے گا جو میں کہوں گا۔ ہم اسی کو چابی دیں گے کہ جس سے تعلق ہوتا ہے، کہ جس کو چاہوں میں اسی کو یہ دے، ورنہ ہر کسی کو چابی نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنا عقیدہ، اپنا تعلق، اپنا بھروسہ اللہ ہی کے اوپر رکھو، جو کہ تم ان سب چیزوں کے مستحق بن سکو۔ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ ایسا بن جائے جو ان چیزوں کو لے لے۔ اللہ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اور تمہیں ہی ضرورت ہے، مگر اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل سچا ہے، کس کا دل مجھے چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی مثالیں بیان کرا دیتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے اور عبادت کر کے اپنی اس عبادت کے بدلے دنیا چاہے تو سمجھ لو وہ مشرک، شرک کرنے والا۔ جب انسان عبادت کرتا ہے اور عبادت کر کے اپنی اس عبادت کے بدلے دنیا چاہے تو سمجھ لو وہ مشرک، شرک کرنے والا۔ اور جو انسان عبادت کرے اور عبادت کر کے اپنی اس عبادت کے بدلے جنت طلب کرے تو سمجھو کہ وہ لالچی سے بھی لوگ بچتے ہیں کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا، یہ آدمی لالچی آدمی کا اعتبار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب دھوکہ دے جائے۔ اور جو عبادت کر کے جہنم سے پناہ طلب کرے، یعنی جہنم کے خوف سے عبادت کرے، تو وہ ڈرپوکوں والی عبادت کرتا ہے۔ ڈرپوک آدمی بھی اچھا نہیں ہوتا، اس میں بھی ایک طرح سے لالچ پایا جاتا ہے۔ اور جو خالص عبادت اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں وہی صادقین ہیں، وہی کاملین ہیں، وہی عارفین ہیں کہ خالص عبادت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ نہ دنیا کی چاہت ہو، نہ جنت کی طلب ہو، نہ جہنم کا خوف ہو، بلکہ صرف اور صرف اپنے محبوب حقیقی کی اس کی عبادت ہو، کوئی اور مقصد اس کا نہ ہو۔ ایک شخص ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اس نے دونوں کی پرورش کی، دونوں کو پڑھایا لکھایا، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کیا، دونوں کو کامیاب کیا۔ دونوں بیٹوں سے وہ انسان خوش ہے، دونوں بیٹوں کو وہ انسان بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ میں دونوں سے بہت خوش ہوں، اور پھر ایک بیٹے سے کہتا ہے کہ بول بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے 5 لاکھ روپے دے دو، کوئی فرم دے دو، فیکٹری دے دو، وہ کوئی بھی چیز مانگتا ہے۔ اور دوسرے بیٹے سے بھی وہ کہتا ہے کہ بول بیٹا تو کیا مانگتا ہے، تجھے کیا دے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابا جی مجھے بس آپ چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے،
کون سا اچھا ہے دونوں میں سے؟ جو 5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے وہ اچھا ہے یا جو باپ کو مانگ رہا ہے وہ اچھا؟ ارے جو باپ کو مانگ رہا ہے وہی اچھا۔ کیوں دنیا مانگتے ہو؟ کیوں جنت مانگتے ہو؟ کیوں جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہو؟ تم اللہ کو کیوں نہیں مانگتے؟ تم اللہ ہی کے خوف سے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ارے اللہ کے سامنے یہ دنیا حقیر اور ذلیل ہے، اللہ کے سامنے آخرت معمولی سا ڈھیر ہے۔ اپنی عبادت کے بدلے میں اللہ سے اللہ کو مانگو۔ ارے صرف عبادت ہی کے بدلے نہیں، بلکہ ہماری منزل، ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب سب کچھ وہی ہے۔ جب تمہارے ایمان ایسے ہو جائیں گے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے، نہ دنیا کا لالچ ہو، نہ آخرت کا لالچ ہو، نہ ان کی دلوں میں رغبت ہو، بس رغبت اگر ہو تو اپنے محبوب کی ہو۔ ہماری عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، خالص اپنے اللہ کے لیے ہو۔ اگر چھوٹی سی عبادت کر رہا ہے اور وہ خالص اللہ کے لیے ہے، تو جو رات دن قائم اللیل اور صائم النہار، یعنی راتوں کی عبادت کرنے والے، دنوں کو روزہ رکھنے والے بنے ہوئے ہیں، ان سے لاکھوں درجے افضل ہیں۔ چاہے وہ صرف 5 وقت نماز ہی پڑھتے ہوں، مگر خالص اپنے اللہ کے لیے پڑھتے ہوں۔ تو قائم اللیل صائم النہار جو دنیا اور جنت مانگ رہے ہیں، ان سے لاکھوں کروڑوں اربوں درجے بڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، غور و فکر کرو، ہمیں کیا بننا ہے، کیسا بننا ہے، ہمیں کیسا تعلق اپنے اللہ سے جوڑنا ہے۔ کتنے بھی کمالات تمہارے اندر آ جائیں، تم ان کو جذب کر جاؤ۔ اگر تم نے ان کو جذب کر لیا تو تم کامل بن جاؤ، اور اگر تم نے جذب نہیں کیا تو تم کچھ بھی نہیں بن پاؤ۔ تمہارے اندر کتنے بھی کمالات پیدا ہو جائیں، انہیں چھپا کر رکھو۔ میں بار بار کہتا ہوں، جس طریقے سے تم اپنی پیاری حسین بیوی کو چھپا کر رکھتے ہو، جس طریقے سے تم اپنی پیاری حسین خوبصورت بہن کو چھپا کر رکھتے ہو، جس طریقے سے تم اپنی پیاری خوبصورت بیٹی کو چھپا کر رکھتے ہو، ان سے کئی درجے زیادہ تم اپنے اور اپنے اللہ کے معاملے کو چھپا کر رکھو۔ پھر تم امانت دار کہلاؤ گے، نہیں تو امانت دار نہیں کہلاؤ گے۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو عام لوگوں میں آنا جانا شروع کرا دیا تو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر تم نے اپنے کمالات کو لوگوں میں بتلانا شروع کر دیا تو لوگ تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، یا تو پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے، یا کفر کا فتویٰ تمہارے اوپر لگا دیں گے، یا خدا کی برابر تمہیں ٹھہرا دیں گے۔ تمام رموز کو تم چھپا کر رکھو، تمام اسرارات کو تم چھپا کر رکھو۔ بڑے سے بڑا کمال تمہارے اندر کیوں نہ پیدا ہو جائے، اس کو بھی تم چھپا کر رکھو۔ اپنی بیٹی کی طرح ان کی نگرانی کرو، جس طرح اپنی بیٹی کی نگرانی کرتے ہو کہ کہیں میری بیٹی دروازے سے باہر نہ جائے، دروازے کھڑکی سے باہر نہ جھانکے، منیہاری بھی میری بیٹی کا ہاتھ نہ دیکھے۔ جو دانشور اور سمجھدار ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو چوڑیاں بھی اپنے گھر میں ہی لا کر پہناتے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے اندر صداقت پیدا کرو گے اور خالص تعلق اپنے اللہ سے رکھو گے تو نہ جانے کن کن نعمتوں کے تم مستحق بن جاؤ، اور اللہ رب العزت نہ جانے کیا کیا مال و دولت تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ دنیا کا مال و دولت ہی مال و دولت نہیں ہے، اصل مال و دولت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عشق و محبت کی دولت سے نواز دے، اپنے قرب کی دولت دے دے، اپنے انس کی دولت دے دے، تقوی اور پرہیزگاری دے دے، اپنی معیت دے دے، اپنی یاد میں درد بھرا دل دے دے، اپنی یاد میں نم بھری آنکھیں دے دے۔ وہ پاک ذات کیا دے دے، کیا نہ دے دے۔ جب تمہارا تعلق اپنے اللہ سے جڑے گا اور اپنے اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے گا تو تم یقیناً جانو، یقیناً جانو اپنے اللہ کو اپنے دل میں پاؤ گے کہ میرے دل میں میرا محبوب موجود ہے۔ ارے اپنے محبوب کو انسان کہاں بٹھاتا ہے؟ جو اس کی سب سے پیاری جگہ ہوتی ہے، اور انسان کی سب سے پیاری جگہ جو ہے یہ دل ہے۔ اس دل میں تیرا دیا جلے رب، اس دل پر تیرا راج رہے، اس دل میں تیرا دیا جلے رب، اس دل پر تیرا راج رہے۔
تیری خوشی میں رب، آنکھوں کو رب فرش بناؤں، عرش و کرسی دل رہے۔ تیری آمد میں محبوب اپنی آنکھوں کو فرش بناتا ہوں، اور تیرے بیٹھنے کے لیے رب میں اپنے دل کو عرش و کرسی بناتا ہوں۔ روح تیری دیوانی رہے رب، منیر تیرا مستانہ رہے۔ روح تیری دیوانی رہے رب، منیر تیرا مستانہ رہے۔ میرے عزیزو، جب اپنے محبوب سے، اپنے اللہ سے سچا تعلق جڑ جاتا ہے تو اپنے محبوب کو کہیں ایسی ویسی جگہ بٹھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر وہ دیوانہ اپنے محبوب کو سب سے اچھی اور سب سے عمدہ جگہ پر بٹھلاتا ہے۔ ارے آنکھیں پسندیدہ چیز ہیں، نازک ہیں، دل پسندیدہ چیز ہے، نازک ہے۔ میرے عزیزو، ہوش کی زندگی گزارو، بے ہوشی کی زندگی مت گزارو، اور ہوش کی زندگی انہی کی ہے جن کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر خوشی، ہر غم اپنے محبوب کے لیے ہو، اپنے آقا کے لیے ہو، اپنے رب کے لیے ہو۔ میرے عزیزو، دنیا تو غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اس دنیا کی غفلت سے وہی بچ سکتا ہے اللہ جس کی دستگیری کرے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ورنہ دنیا گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ اللہ سے دستگیری طلب کرو، ہدایت طلب کرو، اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو۔ جب تمہاری سچی پکار یہ ہوگی تو انشاءاللہ تم اپنی مراد کو پہنچو گے۔ ورنہ میرے عزیزو، اس دنیا نے بڑے اچھوں کو ذلیل و خوار کر دیا، گھسیٹ کر کیچڑ اور نالیوں میں ڈال دیا۔ اپنے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اپنے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے اس کا قرب مانگتے رہو، اس سے دستگیری کی بھیک مانگتے رہو۔ صحیح میں دستگیری کرنے والی تو اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ دائیں بائیں ادھر ادھر مت بھاگو، اپنا عقیدہ بدعتیوں والا مت بناؤ، مشرکوں والا مت بناؤ، کافروں والا مت بناؤ، اپنا عقیدہ مومنوں والا بناؤ، مومنوں میں بھی کاملین والا بناؤ۔ رنگ ولایت کے پیچھے مت پڑو، رنگ ولایت کے پیچھے مت پڑو، رنگ نبوت کو تلاش کرو۔ رنگ نبوت کو تلاش کرو گے تو تم صدیقین میں کہلاؤ گے، اور صدیقین کا وہ مقام ہے کہ جن کے بعد کسی کا مقام نہیں۔ اگر کوئی مقام ان کے اوپر ہے تو نبوت کا مقام ہے، ورنہ ولایت کے سارے درجے صدیقین کے مقام کے نیچے ہیں۔ اور جب تک انسان صدیقین کے دائرے میں نہیں پہنچتا ہے، جب تک کاملین میں سے نہیں ہو پاتا۔ شرک و بدعت سے بچیے، بناوٹ اور ریاکاری سے بچیے، مکر و فریب سے بچیے، دکھلاوے سے بچیے، اپنے کمالات کو چھپانے کی کوشش کیجیے، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ تم اپنی مرادوں کو پہنچ جاؤ گے۔ ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہمیں تو اپنے اللہ کی بات کرنی ہے۔ ہمیں کسی اور سے کیا مطلب؟ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے رب کا نشہ کافی ہے۔ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا مطلوب ہے، وہی ہمارے دلوں کا راز ہے، سب کچھ ہمارا وہی ہے۔ تو انشاءاللہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھکیں گے، سچے دل سے اپنے رب کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے، اور اپنے رب کے بن کر رہیں گے، انشاءاللہ اپنے رب کے بن کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔